ہمارے یہاں تو رمضان کا پلان ہی کچھ اور ہے. کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں. کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یار سامان خرید لو مہنگا ہو جائے گا, یہ کپڑا خرید لو, یہ اناج خرید لو. کچھ پیسے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ہوں گے جو ذرا کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو کھانے پینے کی تیاری. تھوڑے دن ہوں گے تو یہ پوری روڈوں پہ کیا بورڈ لگے ہوئے ہوں گے, رمضان افطار آفر, سحری آفر, آل یو کین ایٹ. رمضان آیا اس کا مطلب کھانے پینے کا جناب ٹائم آ گیا ہے. کئی لوگ ایسے دیکھے جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے 30 روزے رکھ کے وزن کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ سحری میں زیادہ کھایا, سارا دن بھوکا رہنا ہے. افطار میں اس لیے زیادہ کھایا, پورا دن بھوکا رہا تھا. پھر رات کو 3 بار اور کھانا ہے, کل روزہ رکھنا ہے. 5 بار کھانا کھا رہے, سارے ڈاکٹروں کے پاس رش بڑھ جاتا ہے. کسی کے پیٹ میں پرابلم, کسی کے گلے میں پرابلم. امام صاحب تراویح پڑھائیں گے, آپ دیکھ لینا 5ویں 6ٹی رمضان کے بعد کھانسیاں کتنے لوگ کر رہے ہوں گے. سب کو سموسے کھانے ہیں, سب کو ٹھنڈے بھی شربت پینے ہیں, سب کے گلے خراب. ارے اللہ کے بندوں, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رمضان کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے؟ ساری زندگی کھاؤ نا, کس نے منع کیا ہے؟ ارے میں یہ سوچتا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ تراویح آفر, تلاوت آفر, دعا آفر ہے. دوست بھی ملیں گے تو آپس میں بات کر رہے ہوں گے, آج کدھر افطاری کرنی ہے, کدھر سحری کرنی ہے. یہ کب کیوں نہیں کہتے آج کدھر نفل پڑھنے ہیں, کدھر تہجد پڑھنا ہے, کدھر مل کے قرآن پڑھنا ہے, کدھر مل کے دعائیں کرنی ہے؟ کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے, رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے. اور وہ کیسے گزرے گا اس کے لیے ہمیں ابھی سے دروازے بند کرنے ہوں گے, وہ سارے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں. مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے, مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے. ابھی سے سوچنا ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے, کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ